اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لے کر آپ کی قربانی تک کا جو مرحلہ ہے، قرآن کریم نے سورۃ صافات میں ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا مانگتے رہے، یا اللہ صالحین میں سے مجھے بیٹا عطا فرما۔ ابھی دعائی تھی، بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اللہ پاک فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔ فلما بلغ معه السعی، وہ بردبار بیٹا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب سعی کی عمر کو پہنچا، غالباً 13 سال ہے۔ اب یہ عمر نہ بچپنے کی عمر ہے نہ بڑی عمر ہے۔ 13 سال کی عمر میں ماں باپ کی شفقت بھی عروج پر ہوتی ہے، محبت بھی عروج پر ہوتی ہے، اور ساج کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا، سہارا بننا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کام کاج کرانا۔ اور پھر ایک تو ماں باپ کی اس عمر میں شفقتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، محبتیں، الفتیں۔ دوسرے نمبر پر امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں کہ ابھی بچہ تھا، بڑا ہو گیا، اب اس سے یہ امیدیں ہیں، اب یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ بے شمار امیدیں اولاد سے وابستہ ہوتی ہیں اس عمر میں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے، اب اللہ کا نبی ہے، سامنے بھی رب کا نبی بیٹھا ہے، بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ذبح کی ہو رہی ہے۔ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، فرمایا میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، اللہ نے ڈائریکٹ جبریل کو کیوں نہیں بھیجا، کسی اور فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ حکم دے دیتا کہ جاؤ میرے یار کو حکم دے دو کہ ابراہیم کو کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ فرمایا نہیں، خواب کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے، اب بے شمار محبتیں ایسی ہیں، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت، صالحین سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت، یہ ساری محبتیں جائز ہیں اور یہ ساری محبتیں رب کے قریب کرنے والی ہیں۔ لیکن مقام خلت جو ہے نا، مقام خلیل یہ ہے، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا یار ہے، میرا خلیل ہے، اور ایسا بیٹا جو عمر بھر دعا مانگتے رہے، بڑھاپے میں عطا کیا، جو دعاؤں کا بھی ثمر ہے، جہاں پر شفقتوں کی بھی انتہا ہے، اور پھر عمر بھی اس کو پہنچ چکا ہے جہاں امیدیں واپس نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے میرا خلیل میرے حکم کی تعمیل فرماتا ہے، میری محبت میں اسماعیل علیہ السلام کی محبت آڑے تو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ نے خواب کے اندر حکم دیا اور فرمایا تھا کہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو، جو میرا یار ہوتا ہے، میرا خلیل ہوتا ہے، اسے خواب میں بھی اشارہ مل جائے تو بیٹے کو ذبح کر دیتے۔ اب قرآن کے الفاظ پہ توجہ کریں، یا ابتی، اس لفظ کے اندر جب اسماعیل علیہ السلام سامنے بیٹھے، آپ کی اولاد بھی ہے، میری بھی ہے، اور اتنی عمر کے بعد اللہ بیٹا دے، اتنا خوبصورت بھی ہو، امیدیں بھی وابستہ ہو، سب کچھ سامنے بٹھا کر، اور پھر جب لفظ استعمال کی نا یا ابت، فرمایا یہ نہیں ہے کہ تیرے سے مجھے پیار نہیں، یا ابت اے میرے بچڑے، اے میرے چھوٹے بچڑے، یہ تصغیر ہے عربی کے اندر، اور عربی کے اندر تصغیر محبت کے لیے اور شفقت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ لفظ فرمایا یہ بیٹا یہ نہیں ہے کہ تیرے سے میرے محبت نہیں ہے، فرمایا رب کا حکم بھی آ گیا ہے، پھر بھی خلیل کو تیرے سے پیار ہے، محبت چھلک رہی ہے آپ کے الفاظ سے، انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، خواب کے اندر حکمت، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء کا خواب وحی و خدا ہوتی ہے۔ انبیاء آپ اور میں سو جائیں، ہمیں خواب آ جائے، اٹھتے ہوئے پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی سو بھی جائیں، ان کی آنکھیں بھی جاگتی ہیں، آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک،
باپ کا ہے کہ رب کا حکم آیا تجھے ذبح کرنے کا، فانظر ماذا ترا، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے بے شمار نکات بیان کیے، فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے ذبح کر دیتے، بیٹے کو کیوں سامنے بتایا؟ فرمایا بعد میں آنے والے اعتراض کر سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہوا لیکن اسماعیل علیہ السلام کی رائے شامل حال نہیں تھی، یا وہ اس کو خوشی کے طور پہ قبول نہیں کر رہے تھے، نہ خوشی نہ خوشی قبول کیا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا نہیں، تاکہ اللہ رب العالمین انہیں بھی یہ فیض عطا کرے، اللہ رب العالمین یہ شان اور عظمت عطا کرے کہ جس طرح میرا خلیل ذبح کرنے کے لیے تیار تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار تھے۔ فانظر ماذا ترا، آپ کی کیا رائے ہے؟ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ ان الفاظ کے ساتھ الفتیں ہیں، محبتیں ہیں، شفقتیں ٹپک رہی ہیں آپ کے الفاظ کے ساتھ۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب بات سنی نا کہ اللہ کا حکم آ گیا مجھے ذبح ہونا ہے، اب بچہ جب ایسی بات کریں تو آگے ریئیکشن آتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، اور ایسے الفاظ کے ساتھ میں نے دیکھا کہ باپ کو لوگ جواب دیتے ہیں خدا کی پناہ، وہ آداب کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے آداب کو بھی ملحوظ رکھ رکھا، فرمایا یا آباتی، اے میرے ابا جان۔ اب یہاں بھی محبتوں کا اظہار ہے کہ پیارے خلیل، اے میرے ابا جان، جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اولاد ہونے کے ناطے سے، میں بچہ اور اولاد ہونے کے ناطے سے آپ سے پیار کرتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں۔ یا آباتے افعل ما تؤمر، کر گزرے جو آپ کو حکم ہوا۔ اب قرآن پاک کے الفاظ کے اندر توجہ کریں، یہ نہیں کہا اذبح ما تؤمر، مجھے ذبح کر ڈالیں۔ اب قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا اذبح ما امرتا، کہ آپ مجھے ذبح کر دیں جو آپ کو حکم ہو گیا ہے، پیچھے خواب ہوا نا، وہ ماضی کی بات ہے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو لفظ اور جو صیغہ استعمال کیا قرآن کے اندر ما تؤمر، یہ مضارع ہے، اس کے اندر حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، اور یہ تسلسل پر دلالت کرتا ہے، تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مقصد ہے کہ پیارے خلیل اگر اللہ کا ابھی حکم ہے ابھی ذبح کر دے، اگر بعد میں کسی وقت بھی رب کا حکم آ جائے کسی حوالے سے، اسماعیل علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹیں گے، رب کے حکم کے لیے تیار رہیں گے ہر وقت۔ پھر لفظ جو ما استعمال ہو نا، ما تؤمر، اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دیں، کون چھری سے کریں یا تیز چھری سے کریں، مجھے ہاتھ باندھ کر ذبح کریں یا ویسے لٹا کر ذبح کریں، گدی کے بل لٹا کر ذبح کریں یا ایسے سیدھا لٹا کر ذبح کریں، اور یہ نہیں کہا حب الوطنی میں گھر کے اندر ذبح کریں یا جنگل کے اندر لے کر ذبح کریں۔ فرمایا ما تؤمر، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے پہلے ہاتھ کاٹنے ہیں، اسماعیل ہاتھ کٹوانے کے لیے بھی تیار ہے، اگر اللہ کا حکم ہے پہلے جسم کو قیمہ کرانا ہے، اسماعیل اس حکم کے لیے بھی تیار ہے۔ ما تؤمر، فرمایا پیارے خلیل ابا جان، جس کا بھی حکم اللہ نے دیا، اسماعیل ہر حکم کے لیے رب کے لیے تیار ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آگے پھر آداب کو دیکھیں، رب کی بارگاہ میں کیسے آداب لائے انبیاء کرام۔ اب یہ نہیں کہا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر موجود ہے سورہ کہف میں، سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ نے کہا میرے ساتھ تو آپ رہ نہیں سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ مفرد کا صیغہ، سنگل صیغہ اور واحد کا لفظ استعمال کیا۔ تھوڑی دیر چلے، کشتی پہ سوار ہوئے، سیدنا خضر علیہ السلام نے پانی کے اندر درمیان میں جا کر کشتی کے پھٹے اکھاڑنے شروع کر دیے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، صبر نہ کر سکے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کرنا چاہتے ہو؟ پانی کے اندر ہو، کشتی درمیان میں ہو، پھٹے اگاڑنا، پانی آئے گا تو سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، یہ بڑا امتحان ہے، یہ اگر کسی کو حکم ہوتا نا اولاد کو ذبح کرنا، یہ کام آسان کام نہیں، پیارے خلیل بیٹھے ہیں، دعاؤں کا ثمر ہے، اتنی عرصہ دعائیں مانگتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی محبتوں کا اظہار کے طور پہ آپ سے بات کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے ناراضگی کا سبب نہیں کیا، تو آپ نے جو لفظ انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا جہاں جہاں پر اللہ کے انبیاء نے امتحان دیے، جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام آئے، اللہ نے امتحان دیا، مال بھی آپ کا چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، آپ کو بیماری عطا کر دی۔ اب حضرت سیدنا
جب بیماری نے دبوچ دیا، بالکل آپ کمزور ہو گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا. بیماری نقص پر دلالت کرتی ہے، عیب پر دلالت کرتی ہے، کمزوری پر دلالت کرتی ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور اللہ کی بارگاہ میں آداب کو بجا لائے. وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین. اور یہ نہیں کہا رب ارحمنی، یا اللہ میرے اوپر رحم کر. فرمایا نہیں، اب تیری مرضی ہے، تو خالق ہے، امتحان بھی تو نے عطا کیا اور صبر بھی تو نے عطا کیا. اب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو سب سے رحم فرمانے والا ہے، اگر تیرا دل کرے تو میرے اوپر بھی رحم فرما دے، دل کرے تو امتحان میں رکھنا ہے تو امتحان میں رکھ. اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا ستاجدنی انشاءاللہ صابرا. فرمایا نہیں، ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا جہاں جہاں پر صبر کرنے والوں کی صفیں ہوں گی اور ان کی برکتیں مجھے بھی ملیں گی، اللہ کے خلیل مجھے بھی ان کی صفوں میں شامل پائیں گے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، اب علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ کس نے بتایا تھا اسماعیل کو کہ باپ سے بات کیسے کرنی ہے، اور بات بھی ایسی ذبح کی ہو رہی ہے. آج تو بچے کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں جی پراپرٹی ہماری زمین ہے، میں نے بچے کو کہا، وہ کہتا ہے بہنوں کو میں حصے نہیں دوں گا، حالانکہ شریعت کا حکم ہے نا بہنوں کا حصہ ہے. کہتا جی، وہ کہتا ساری زندگی جو ہے نا میں پیسے اتار دوں. میں نے کہا بابا یہ تو شریعت کہہ دیا، اس کو کہہ دے جتنا حصہ آتا بیچ کے بہن کو دے دینا. اب آداب کو ملحوظ خاطر کس طرح رکھا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی خدمت میں کون سے الفاظ استعمال کیے. اور پھر اس کے بعد رب کا حکم آ گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھا، 8ویں کیوں، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، شک کا دن، رات کو خواب دیکھا، اٹھے، پھر وہی اپنے معاملات کیے، رات دوسری رات سوئے، پھر خواب آیا. یوم عرفہ جسے 9 کہتے ہیں، یہ پہچان، آپ پہچان کے کہ رب تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے. اس کے بعد آپ بیت المقدس سے چلے، مکہ پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے اور اپنی بیوی سے فرمایا اس کی تیاری کراؤ. رسی لی، چھری لی، گھر سے روانہ ہو گئے. راستے میں شیطان آیا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت سیدہ ہاجرہ کے پاس. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے؟ فرمایا دعوت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعوت ہے، رب کی طرف سے کوئی آج ہی دعوت ہے. فرمایا نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. بیٹے کو، اس نے کہا باپ ہو کے بیٹے کو کیسے ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا رب کا حکم ہے. سیدہ ہاجرہ نے فرمایا یہ تو ایک بیٹا ہے، لاکھوں اسماعیل بھی ہوں، رب کے نام پر قربان ہے. آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے جمرۃ العقبہ، یہ 3 جو آپ حاجیوں نے پتھر مارتے ہیں نا شیطان، پہلے کے پاس ہے. پہلے تو کہا کدھر؟ فرمایا نہ کریں، شک ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے، خواب ہے. آپ نے کنکریاں اٹھے، ماری، پیچھے بھگا دیا. تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر آ گیا، پھر مارا، پھر آیا، پھر مارا. ناکام ہو کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا. فرمایا تجھے پتہ ہے تیرا باپ کدھر لے گیا؟ فرمایا ہم دعوت پہ جا رہے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دعوت پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں دعوت نہیں ہے، تجھے پتہ ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جانا ہے. فرمایا نہیں، ایسا باپ کبھی بھی نہیں کرتا. فرمایا رب کا حکم ہے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اپنے ابا جان سے، فرمایا اگر اللہ کے خلیل کو یہ حکم ہے، ایک اسماعیل کی کیا جان ہے، لاکھوں بھی ہوں رب کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار. چلے گئے، تشریف لے گئے مینا کی وادی میں. اب قرآن کے جو لفظ سنیں، فلما اسلما، اب اس وادی کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. اسلم اسلام، اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، اس کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا، تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، تسلیم سر تسلیم خم کرنا. تو دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے لیے، باپ چھری چلانے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اور گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میری چھوٹی سی گزارشات ہے، اگر بے ادبی نہ سمجھے. فرمایا بتا بیٹا. فرمایا ایک تو چھری تیز کر لیں، دوسرے نمبر پہ جب مجھے لٹائیں میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ اللہ کے حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. تیسرے نمبر پر فرمایا میرا کرتا اتار لینا، میری امی جان کو دے دینا، جب بھی میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھے گی، جب بھی میری امی جان کو دے دینا، جب میری یاد ستائے گی کرتا دیکھے گی، میں میری یادوں کو پورا کرتی رہے گی. تیسرے نمبر پر فرمایا بدھی کے بل لٹانا، الٹ لٹانا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں باپ اور بیٹے کی شفقت کہیں غالب نہ آ جائے. اس کے بعد فرمایا پھر جب میں ذبح ہو جاؤں تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میری حاضری قبول ہو جائے گی. دونوں فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام اور پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایسے امتحان کا کسی کو نہیں حکم کہ باپ کھڑا ہو چھری لے کے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اپنے
آنکھوں پر پٹی باندھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گدی کے بل لٹایا، تو قرآن کے لفظ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی تیز کر لی، آپ کے مبارک گلے پہ رکھی، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ رب العالمین نے حکم دیا چھری خبردار میرے محبوب کے لخت جگر پر نہیں چلنا۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جنت سے دمبا لے جا، اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کھڑا کر دے اور دمبے کو بچھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، جب چھری چلائی چھری چل گئی، آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک چھری کو تو یہ حکم تھا کہ اسماعیل کی گردن پہ چلے، رب العالمین نے فرمایا پیارے خلیل جب تو آگ میں گیا میں نے حکم دیا آگ کو، اگرچہ آگ کی طاقت جلانا ہے لیکن اس دن پوری کائنات کی آگے سب ٹھنڈی ہوگی، سب کی تعبیر کو ختم کر دیا۔ پیارے خلیل چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن ہم نے حکم دینا تھا کہ چھری میرے یار کے گردن پر نہیں چلنا، ہم نے تو امتحان لینا تھا۔ فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب فرماتا ہے جتنے بھی امتحان لیے، چاہے وہ اولاد کا امتحان تھا، اپنی ذات کا امتحان تھا، مال کا امتحان تھا، ہم نے ہر امتحان میں اپنے خلیل کو پورا پایا ہے کہ اپنے رب کا سارے وعدے سچے کر کے دکھائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، آج ان کی قربانی کی یہ سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا اس عمل پر کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو یہ بھی عظمت حاصل ہے اس صحابہ کے گھر کو کہ سب سے پہلا جو اسلام کا مرکز ہے وہ آپ کو پتہ ہے دار ارقم ہے، حضرت ارقم کا گھر ہے جو سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے اسلام کا مرکز بنایا، اور پہلا جو مدرسہ ہے نا اسلام کا مکہ کے اندر وہ انہی کا گھر ہے۔ یعنی تبلیغ اور اسلام کی خدمت کے لیے یہ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی قالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، قربانی جو ہم کرتے ہیں نا یہ ہے کیا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضرت سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قالوا وما لنا فیہا، کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ، یہاں پر گرامر کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے، شعرۃ لفظ نکرہ ہے، کامن جسے انگلش میں بولتے ہیں کامن ہے، اور کامن کے اندر عام ہوتا ہے، یہ تعمیم پر کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا بال بھی ہو اللہ رب العالمین بڑی سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی قربانی کا جانور جو ہے نا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور چھوٹا بال بھی ہو اللہ اجر بڑا عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ سارے جانور بالوں والے تو نہیں ہیں، دمبا ہے، مینڈا ہے، چھترا ہے، وہ تو ومصفوف لنا جو اون والے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اون کے بھی ہر بدلے میں اللہ نے ایک بال کے اون کے ایک بال کے بدلے میں اسی طرح بڑا اجر عطا فرمایا۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها على الصراط مطایاکم، فرمایا جب تم قربانیاں کرتے ہو اللہ رب العالمین کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو، فرمایا موٹا تازہ فربا جانور لیا کرو، انہیں ذبح کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جس قیامت کے دن جب تم قبروں سے اٹھو گے فرمایا اللہ رب العالمین یہ جانور قربانی کے جانور تمہاری سواریاں بنائے گا، تم سوار ہو کر پل صراط سے انہی جانوروں سے گزرو گے۔ اور پھر سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدم، یہ لفظ ہے حدیث کے، فرمایا اولاد آدم جو اس دن عمل کرتی ہے جتنی بھی نیکیاں، فرمایا قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت رب کی بارگاہ میں کوئی عمل نہیں۔ اس دن جو سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہے قربانی نہیں کر سکتے وہ گھبرائیں نہیں، وہ غمگین نہ ہوں۔ تین حدیثیں ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو مبارک دمبا تھا نا میرے آقا کا سرمی کلر کا تھا، آنکھیں اس کی سرمی کلر کی تھیں اور سفید اور سیاہ مکس تھا اور سینگوں والا تھا۔ کون سا تھا؟ سینگوں والا۔ اس کا پیٹ بھی اور اس کی جو پانچ کھرا بولتے ہیں یعنی پیشانی ہوگی، چار یہ پاؤں ہو گئے، وہ سیاہ تھے باقی سفید تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چھری تیز کرو، چھری کیا کرو؟ تیز کرو۔ سیدہ نے چھری تیز کی تو نبی پاک علیہ السلام نے لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ایک حدیث میں اللہم تقبل منی وَأَمَّن لَمْ يُذْبَحْ مِنْ أُمَّتِي، فرمایا یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی اور میری امت قیامت تک جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قبول فرما۔
دیکھیں کسی کو کوئی خبر نہیں کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جو قربانی نہیں کر سکتے غریب ہیں، اللہ کا حبیب ان کی طرف سے قربانی کر کے گیا۔ دوسری حدیث میں واقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دمبے پر نا پاؤں رکھا اور چھری پکڑی تو میرے آقا نے کیا دعا فرمایا، اللہم تقبل منی وآل محمد وعن امت محمد، یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی، میرے خاندان اہل بیت اطہار کی طرف سے بھی، اور جو قیامت تک امتی قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے بھی قبول فرما دے۔ گھبرانا نہیں ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے بتاؤ اپنی امت کو کس کس مقام پہ یاد نہیں کیا ہے؟ میرے آقا نے تو غریبوں کو ہر مقام پہ یاد رکھا ہے۔ بڑے بڑے قربانی کریں، اگر تھوڑا سا بھی ریاکاری آ جائے نا وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ جو غریب ہے وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہ ہو، اللہ کا حبیب تمہاری طرف سے قربانی کر کے گیا، اپنی امت کو دلاسا دے کر گیا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کا جب بندہ ذبح کرتا ہے نا، فرمایا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی خوش دلی سے کریں۔ اور اگلی جو بات ہے، ہر سال آپ کھالیں دیتے ہیں انشاءاللہ، اس سال بھی دیں گے، مسجد بھی کھلی ہو گیا، ہم ادھر ہی بھی ہوں گے، اور جس نے دینی ہے کھا لیں۔ دے ٹائم کیونکہ ہو چکا ہے، کوشش کرتے ہیں 2-3 منٹ میں جماعت کھڑی کرتے ہیں، 2-3 مسئلے سماعت کر لیں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہے اس بندے پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی کرنا ضروری ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ ایسا بندہ جس کی ضروریات اصلی، یعنی جو ایسے گھر ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، کپڑے کاج، یہ برتن چھتن، ان کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اس کے بعد 52.5 تولے جتنا چاندی یا اتنی اماؤنٹ ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے کسی خاتون کے پاس، تو یا 7.5 سے زیادہ ہے، تو ایسی خاتون پر بھی اور اتنی اماؤنٹ کا مالک مرد ہے ان پر قربانی ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یحدث فلا یقربنا مصلانا، فرمایا جس کو اللہ نے طاقت عطا کی، یعنی وہ قربانی کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، فرمایا وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس کو چاہیے وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ ہاں عیدگاہوں میں وہی بندہ ہے جو صاحب استطاعت بھی ہے، ساتھ قربانی بھی کر رہا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا حدیث کا؟ اللہ کے حبیب یہ اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا سب سے محبوب عمل اس دن کا، یعنی عید الاضحیٰ کا سب سے جو محبوب اور رب کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے وہ قربانی ضرور کرے، نہیں تو پھر اس کی عید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر گھر کے اندر 4 فرد ہیں، باپ بھی ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک گھر والی ہے، اور سارے صاحب استطاعت ہیں، یعنی سب کے پاس اتنا پیسے ہیں، یا سونا ہے یا چاندی ہے یا کوئی بھی کسی بھی صورت میں اپنی ضروریات کو چھوڑ کر، ایسے بندے پر بھی قربانی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ قربانی 3 دن آپ کر سکتے ہیں، آج ہے، کل ہے، پرسوں، یعنی 10 11 12 کو غروب آفتاب سے پہلے تینوں دن کیا ہے؟ قربانی کر سکتے، لیکن سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ پہلے دن کی ہے، اجر و ثواب برابر ہے۔ دوسرے دن بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ قربانی اس کی ہوتی نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے، تیسرے دن کرتا ہے قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کوشش کریں، جو گوشت ہے ہر ثواب بتاتے بھی ہیں، دیکھیں یہ ایک خاص موقع ہے، خاص موقع ہے، اور صرف قربانی، قرآن کے لفظ ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا رب کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جتنا خلوص ہے، جتنا اخلاص ہے، جتنا اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی جا رہی ہے، رب کی بارگاہ میں وہی پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرے ہر بندہ جو قربانی کر رہا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے پڑوس میں جتنے بھی غریب ہیں اور جو قربانی نہیں کر رہے، ان لوگوں کا خاص خیال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔